میں ہوں آپ کے ساتھ اسمار الگ اسمار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیٹ ورک چینل۔ اس وقت ہم موجود ہیں قصبہ خیر آباد کے محلہ مسپاسی ٹولہ میں۔ میرے ساتھ خیر آباد کے عالم جو کسی پرچے کے محتاج نہیں ہیں، جن کا نام جناب مفتی آفتاب عالم ندوی خیر آبادی ہے، آج ہم ان کے پاس آئے ہوئے ہیں اور ان سے آج عید کے شبھ اوسر پر کچھ سوالات کریں گے جس کے جواب دیں گے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ میری طرف سے بھی بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، عید کل پرسوں میں ہے، تو آپ لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے عید کے شبھ اوسر پر؟ دیکھیے، سب سے پہلا تو مسلم سماج کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل سے اسمان بھائی کہ دیکھیے، عید اور عید کی نماز کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے پورے ماہ روزے رکھے، جنہوں نے پورے ماہ تراویح پڑھی، جنہوں نے پورے ماہ نمازیں پڑھی، قرآن پاک پڑھا اور سنا، اصل عید تو ان کے لیے ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب لوگ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ پہنچ جاتے ہیں تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں سارے کے سارے روزدار امام و مقتدی، تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بندو، تم نے روزے رکھ کے مجھے راضی کر لیا، نمازیں پڑھ کے تم نے مجھے راضی کر لیا، میرے بندو آج تم مجھ سے مانگو، میری عزت، میری جلال کی قسم، جو تم سوال کرو گے تمہارے سوال پورے کیے جائیں گے، دنیا مانگو گے تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا، اور جاؤ میرے بندوں، آج تم بخشے بخشائے اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی نعمت ملے گی روزداروں کو، ہاں؟ اور دوسرے، اگر یہ نعمت نہ ملی معاذ اللہ، روزوں کی ناقدری کی، رمضان کی ناقدری کی، صحت ہے روزے نہیں رکھنا، طاقت قوت ہے نماز نہیں پڑھنا، یا اسی طریقے سے مال ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالنا۔ بھائی، جو مال ہے یہ بھی تو اللہ کا ہے نا اسمار بھائی، یہ جسم بھی اللہ کا ہے، یہ مال بھی اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً ایمان والوں کی جان، ایمان والوں کا مال اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے میں، یہ سب تو اللہ کا ہے نا۔ تو اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے رمضان میں اپنی عبادتیں دکھاؤ، اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کہ تم رمضان میں نفلی نمازیں پڑھ کر مجھے دکھاؤ، اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کہ رمضان میں تم مجھے خوب قرآن پڑھ کر دکھاؤ۔ تو ہم مومنوں کی شان، مرد ہو یا عورت، مومن ہو یا مومنہ، یہ ہماری شان ہے کہ ہم نمازیں پڑھ کر اللہ کو دکھائیں، دعا مانگ کر اللہ کو دکھائیں، اور روزے رکھ کر اللہ کو دکھائیں، تراویح پڑھ کر اللہ کو دکھائیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بہت سخت حدیث ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک موقع پر تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے پہلے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو میں نے نئی بات آپ کی زبان سے سنی۔ حدیث بیان کرتے ہوئے رونا آتا ہے، بہت سخت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب، جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ اے نبی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ رمضان کی قدر نہ کر سکا، اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اب آپ اسمار بھائی اندازہ لگائیے کہ عید کی نماز کے لیے تو ہم جا رہے ہیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے ہم نے کیسے رمضان گزارے ہیں؟ اگر حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ بد دعا ہمیں لاگو ہو گئی تو بتاؤ ہم کہاں کے رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمائی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جو بچے ہوئے وقت ہیں، آج جو بھی وقت آپ کے چینل سے لوگوں کو مل رہا ہو کہ ابھی عید آنے والی ہے، اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ غلطیاں ہو گئی مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ ہماری ناسمجھی ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی مجھے معاف کر دیجئے، قضا روزے جو ہو گئے ہوں وہ روزے بعد میں رکھ لیں، اپنی نمازی جو قضا ہو گئی ہیں وہ بھی رکھ لیں، اور اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے رمضان کا ایک روزہ اگر کسی نے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا تو یاد رکھنا اسمار بھائی، پوری زندگی وہ روزے رکھ لے، رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے،
اللہ رحمان ہے، اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر ناقدری ہو گئی ہے اور قدر ہو گئی ہے تو شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ نعمت کو بڑھا دے گا۔ تو اس لیے میں مسلمانوں سے سب سے پہلی اپیل کرنا چاہتا ہوں، عید ہم سے قریب ہے، ہم ماشاءاللہ عید سے قریب ہیں، اس لیے ایسے موقع پر جو بچے ہوئے دن ہیں ان میں دو کام کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اچھا وقت گزر گیا ہے تو استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ خوب پڑھیں یا اس سے بڑا والا استغفار پڑھیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، شکرانے کی نفلی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، صدقہ خیرات دے کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ مالوں کی زکوٰۃ نکال دی، بہت اچھا، نہیں نکالی ہے نکالو، کیوں نکالو؟ اس لیے کہ 2.5% نکالو، تمہارے بھائی تمہارے مال کے انتظار میں ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ان کے لیے یہ مال حلال ہے، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کے لیے 2.5% روکنا یہ مال کا میل ہوتا ہے۔ بڑے سخت عذاب کی باتیں آئی ہیں، اس لیے جس طرح روزے رکھنا فرض ہے، جس طرح نماز کا 5 وقت پڑھنا فرض ہے اور صاحب نصاب حیثیت والے ہیں حج کرنا فرض ہے، ایسے ہی اسمار بھائی مالوں کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ میں ایسے موقع پر کہوں گا، ابھی 1 کے 70 مل رہا ہے، جلدی کرو، 1 کے 70 مل رہا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر میں سارے مسلمانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، جلدی سے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، شکریہ کلمات ادا کرو، اور اگر ناقدری ہو گئی ہے تو رو کے ابھی اپنے اللہ کو منا لو۔ اللہ مفتی صاحب، عید کی نماز مسلم سمداء کے لوگوں کو کہاں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، عید کی نماز ہمیں عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی اور پڑھائی۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ بارش ہو گئی، اتنی شدت کی بارش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ نہ جا سکے تو مسجد میں نماز پڑھی گئی۔ اس لیے میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا، عید کی نماز، بقرعید کی نماز یعنی عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز ہم کو عیدگاہ ہی میں پڑھنی چاہیے۔ مسجدوں میں ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے جو کمزور ہیں، بیچارے بہت کمزور ہیں، پریشان حال ہیں، ان لوگوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جوانوں کو اور ہمارے طاقتور بزرگوں کو ہمیشہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے۔ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک طرف سے جاؤ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ آہستہ عید میں پڑھتے جاؤ، اور واپسی ایک طرف سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ، تاکہ لوگوں کو معلوم بھی تو ہو کہ مومن میں کتنی ایکتا ہے، کتنی بڑی تعداد ہے۔ ایکتا بھی خوب ہے، یہ اللہ کے نام پر کتنے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو، اور پھر جب عیدگاہ لوگ چلتے ہیں نا، فرشتے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور فرشتے رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں کہ روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اور ذکر و اذکار کر کے، دعا و مناجات کر کے تم نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اس لیے عیدگاہ میں نماز پڑھنی چاہیے، اس کا ثواب ہی زیادہ۔ مفتی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتے ہیں مسلم سمداء لوگ مسجدیں بھر دیتے ہیں، اور جیسے ہی عید کی نماز ہوتی ہے، ایسی کیا وجہ ہے جو لوگ پھر مسجد سے دور ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلوں میں طاقت رکھی ہے۔ انسان جیسا فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح اس انسان کی مدد کرتا ہے۔ انسان جیسے عزم اور ارادے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرتا ہے۔ مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یرى۔ انسان جس بات کی کوشش کرتا ہے ان قریب اس کا نتیجہ پھل اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے۔ رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطاب میں فرمایا شعبان کے مہینے میں کہ تمہارے اوپر بہت مبارک اور رحمت والا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے آپ فارغ ہو جاؤ رمضان کی قدر کے لیے۔ تو رمضان کی جو لوگ قدر کرتے ہیں، جو لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم دنیا میں اپنی تجارت بھی کریں گے، شادیاں بھی کریں گے، سفر بھی کریں گے، لیکن انشاءاللہ اب ہم پوری زندگی کا روزہ رکھیں گے۔ اسمار بھائی، ایک ہوتا ہے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا،
ایک ہوتا ہے روزہ پوری زندگی کا روزہ، جس طرح طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہم حرام نہیں کھائیں گے، حرام نہیں دیکھیں گے، حرام سوچ نہیں رکھیں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم جھگڑے نہیں کریں گے، ہم کسی کا مال نہیں ہڑپیں گے، ہم کینہ، کپٹ، بغض، عداوت سے پاک رہیں گے، اسی طرح ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا مزاج صاف ستھرا ہوگا، یہی تو مقصد ہے۔ ہاں، ارے بھائی جب یہ ہوگا تبھی تو ہم متقی بنیں گے نا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی جبھی تو ہم بنیں گے نا جب ان تمام عیوب سے پاک ہوں گے، توحید خالص اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی جب گزاریں گے، تب ہمارا رمضان رمضان بنے گا۔ تو جب یہ ہم فیصلہ لے لیں، ہم فیصلہ نہیں لیتے، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ بہت سارے نوجوان سنتے میں نظر آئے، ارے یار جلدی سے رمضان گزرے، ارے رمضان گزرے گا، رمضان کے روزے تو ختم ہو گئے، لیکن پوری زندگی کا روزہ تو باقی ہے بھائی، پوری زندگی کا روزہ باقی ہے۔ اس لیے جب فیصلے کے ساتھ ہم رمضان گزاریں گے کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے، ہر برے کام سے بچیں گے، سنت کے مطابق چلیں گے، توحید خالص کے مطابق چلیں گے، پڑوس میں میرا ہندو بھائی ہے، سکھ بھائی ہے، عیسائی بھائی ہے، جن کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے۔ اگر ہم نے کسی ہندو بھائی سے یا مسلمان سے قرضہ لے لیا ہے، ہم اس کا قرضہ بھی ادا کریں گے۔ یہ بھی اسمار بھائی ایک فیشن بن چکا ہے کہ قرضہ لے لیتے قرضہ ادا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ قرضے بھی ادا کریں۔ تو جو رمضان کو رمضان سمجھ کے گزارے گا تو انشاءاللہ جتنا ہی یہ رمضان آگے بڑھے گا، 29واں روزہ ہوگا تو یہ روزدار روتا نظر آئے گا کہ وہ رحمتوں والا مہینہ، وہ برکتوں والا مہینہ، وہ بخشش والا مہینہ، وہ سحری میں اٹھنا، وہ تراویح میں پڑھنا، وہ پیروں کا درد، اور وہ نماز کے لیے مسجد کی طرف جانا، وہ دکان کو چھوڑنا، وہ بزنس کو چھوڑ کر اللہ کے حضور آنا، بزنس کر رہے ہیں تو سنت کے مطابق کرنا، یہ سب یاد آنے لگے گا، یہ رحمتیں یاد آنے لگیں گی۔ تو بتاؤ اسمار بھائی، جب یہ رحمتیں یاد آنے لگیں گی تو وہ کیوں اللہ کا گھر چھوڑے گا؟ بھئی کیوں چھوڑے گا؟ کیوں وہ نمازیں چھوڑے گا؟ ہم نے نماز کی حقیقت نہیں سمجھی، قسم خدا پاک کی۔ اگر سارے کے سارے مسلمان یہ سمجھ لیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نماز دینے کے لیے کیا تو معراج میں بلا کے نماز دی ہے، بلا کے نماز دی ہے۔ 5 نماز پڑھو تو 50 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور پھر رمضان میں 1 کے 70 ملتا ہے۔ تو اس لیے اسمار بھائی آپ کا سوال بہت صحیح ہے کہ رمضان آتا ہے تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، گھروں میں قرآن پڑھنے لگتی ہیں مائیں بہنیں، اور اس کے بعد میں دیکھو آہستہ آہستہ جتنے نمازی پہلے تھے اتنے ہی رہ جاتے ہیں، امام صاحب وہ مقتدی رہ جاتے ہیں۔ یہ سوال آپ کا صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک فیصلہ لیں۔ ابھی رمضان کا 1 دن 1.5 دن باقی ہے، اللہ سے فیصلہ لیں، اللہ کے حضور باتیں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہم قدر جس طرح کر رہے ہیں ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں گے۔ ہر مسلمان یہ دعا کرے مرد اور ہم ہمیشہ نماز پڑھیں گے، ہم ہمیشہ قرآن پڑھیں گے، ہم ہمیشہ نیک بن کر رہیں گے، کیونکہ دنیا تو گزر جائے گی، دنیا تو گزر جائے گی، اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکنا ہے، اور قیامت کے دن اللہ پورا پورا بدلہ دے دے گا، پورا پورا بدلہ دے دے گا۔ اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ بھی دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو جہنم سے بچا لے، اللہ جس کو جنت میں داخل کر دے، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، وقتی ہے، دھوکے کی زندگی ہے یار، ہر آن آخر موت ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ ہم کو مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 5 سوال کے جواب دینے ہیں کہ تمہاری زندگی کس کے نقش قدم کے مطابق گزاری، جوانی کس کے نقش قدم کے مطابق گزاری، مال کس کے نقش قدم کے مطابق کمایا، مال کہاں خرچ کیا، کس کے نقش قدم کے مطابق خرچ کیا، اور جو علم تم جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ اگر انسان اس پر توجہ دے دے تو قسم خدا پاک کی کھا کے کہتا ہوں ہم سب گلے لگ کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے اندر کینہ نکل جائے گا، کپٹ نکل جائے گا، غرور نکل جائے گا۔ آج ہم سب غرور، کینے، کپٹ میں ادھر سے ادھر ہیں کہ فلاں کیوں آگے بڑھ رہا ہے، فلاں کیوں آگے نکل رہا ہے، فلاں کیوں آگے چلا جا رہا، فلاں مالدار کیوں ہو رہا، فلاں کی عزت کیوں ہو رہی، آج اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ اگر ہم اللہ کے پیچھے پڑ جائیں، قرآن و حدیث کی روشنی کے پیچھے پڑ جائیں تو
सारी इज़्ज़तें हमें भी मिलने लगे, हमारे भाइयों को भी मिलने लगे। बहरहाल इरादा अगर अच्छा है तो अल्लाह ताला रमज़ान के बाद में भी तौफ़ीक़ दे देगा, वरना रमज़ान में तो अल्लाह की तौफ़ीक़ है ये पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा बख़्शिश और जहन्नम से आज़ादी का है। इसलिए अल्लाह का निज़ाम जो है वो चालू है। अब हम अल्लाह के निज़ाम से फ़ायदा उठा लें, अल्लाह से दुआएँ कर लें, अल्लाह हमेशा नमाज़ी बना देगा, हमेशा हमारी मस्जिदें आबाद रहेंगी, हमेशा कुरान पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। पढ़ते हैं लोग, लेकिन रमज़ान की तरह अगर हम लोग नमाज़ पढ़ने लगें तो सुभान अल्लाह सुभान। तो ये थे मुफ्ती आफ्ताब आलम नदवी खैराबादी हमारे साथ। इन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि आप लोग ईद और बकरीद की नमाज़ ईदगाह में अदा किया करें, क्योंकि इन्होंने बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ईद और बकरीद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ते थे। तो हम लोग तो उनके उम्मती हैं और अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद और बकरीद की नमाज़ ईदगाह में पढ़नी चाहिए। उसके साथ साथ ये भी उन्होंने अपील की है कि जिस तरीके से रमज़ान में हम मुसलमान मस्जिदों को भर देते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उसी तरीके से रमज़ान गुजर जाने के बाद भी हमको अल्लाह की इबादत करनी है। रमज़ान में भी अल्लाह वही था और अल्लाह रमज़ान के बाद भी वही है और हमेशा वही रहेगा। मैं अस्मारुल हक अस्मार, कैमरामैन हमज़ा के साथ।